منسٹریل کمیٹی نے پیٹرولیم ڈویژن کے فورینزک آڈٹ کی سفارش کی ہے اور ساتھ یہ بھی سفارش کی ہے کہ جب تک یہ آڈٹ چلتا ہے ندیم بابر اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ منسٹریل کمیٹی نے سیکٹری پیٹرولیم، ڈی جی آئل اور عمران علی ابڑو کے خلاف ایکشن کی سفارش بھی کی ہے۔ اس سے قبل پیٹرول انکوائری کمیشن جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرول کی قلت کے متعلق جاننے کے لیے بنایا تھا نے بھی کچھ سفارشات کی تھیں۔ وہ کچھ یوں ہیں۔ انکوائری کمیشن کے رائے میں اوگرا پاکستان کی زمینی حقائق سے لا علم ہے۔ انکوائری کمیشن اوگرا کو پارلیمانی ایکٹ کے تحت 6 ماہ کے اندر ختم کرنے کی سفارش کرتی ہے۔ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد، خاص طور پر جنہوں نے غیر قانونی مارکیٹنگ لائسنس جاری کیے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ کمیشن نے ڈی جی آئل کے خلاف ایکشن لینے کی سفارش کی جنہوں نے غیر قانونی احکامات جاری کیے۔ کمیشن نے عمران ابڑو اور دیگر کے خلاف ایکشن کی سفارش کی جو پیٹرولیم ڈویژن میں غیر قانونی معاملات میں ملوث رہے۔ عمران ابڑو اطلاعات کے مطابق اپنے سے اوپر والوں کے کہنے پر فیصلے لیتے رہے۔ پیٹرول بحران کے معاملے کے دوران سیکٹری وزارت انرجی کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سیکٹری وزارت انرجی اس بات کی کوئی وضاحت نہیں دے سکے کہ کابینہ کی جانب سے لفظ ریشنلائزیشن بعد میں درآمد پر پابندی میں کیسے تبدیل ہو گیا۔ کمیشن نے سیکٹری وزارت انرجی اور پیٹرولیم ڈویژن کے خلاف بھی ایکشن کی سفارش کی۔ وزارت انرجی میں مانیٹرنگ سیل قائم کیا جائے جو روزانہ اور ماہانہ بنیادوں پر تمام تر اہم ڈیٹا حاصل کرے۔ تمام غیر قانونی ریٹیل آؤٹلیٹس فوری بند کر کے ان کے مالکان اور اجازت دینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انکوائری کمیشن رپورٹ۔ پاکستان کو اسٹریٹجک سٹوریج بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بھارت نے اس کو 130 دن تک بڑھا دیا ہے جبکہ پاکستان میں صرف 30 دن کا ہے۔ پیٹرول کی ٹرانسپورٹیشن کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جسے اوگرا اور وزارت انرجی اور پیٹرولیم کی جانب سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان جلد از جلد پی ایس او کے واجبات کلیئر کرے تاکہ وہ جدید تقاضوں کو پورا کر سکے۔ حکومت پاکستان پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں کے تعین کا فارمولا 15 دنوں کے بجائے 30 دن بعد کرے تاکہ سال میں 24 کے بجائے 12 مرتبہ نرخ تبدیل کیے جائیں۔ آئل کمپنیوں کو ان کی استطاعت کے مطابق آئل درآمد کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اگر سستا آئل درآمد کرنے سے کمپنیاں منافع حاصل کر سکتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پورٹس اور اس سے منسلک سہولیات کو بہتر بنایا جائے۔ ایران سے آئل کی سمگلنگ ایک حقیقت ہے اور اسے روکنے کے لیے حکومت پاکستان ایف سی کو متحرک کرے تاکہ سمگلنگ روکی جا سکے۔ حکومت ملک میں پیٹرول کے معیار کو چیک کرنے کے لیے لیبارٹریز کا قیام عمل میں لائے۔ بائیکو کی ریفائنریز بند رہنے کے باوجود سپلائی کہاں سے آ رہی ہے؟ اس معاملے کی مزید تفتیش ہونی چاہیے۔